بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ سحر کی ان پرنور ساعتوں میں، قبولیت کی ان مبارک گھڑیوں میں اور رحمت و مغفرت کی برکتوں سے معمور ان لمحات میں آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی خصوصی نشریات پیغام قرآن سحر ٹرانسمیشن، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ زین العابدین علوی۔ ناظرین، ان لمحات میں جبکہ ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سے مخاطب ہیں، یہ وہ پاکیزہ وقت ہے کہ جب آسمانوں پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، جب زمین پر تو خاموشی چھائی ہوتی ہے مگر آسمانوں پر رحمتوں کی بارش کے سماں ہوتا ہے۔ اور یہ وہ لمحہ ہے کہ جب اللہ کے سامنے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے جاتے، جب جھولیاں وہ بھر دی جاتی ہیں رحمت سے، رزق سے، وسعت سے اور دنیا آخرت کی تمام تر کامیابیوں سے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو اس وقت کو ضائع نہیں کرتے، غفلت میں نہیں گزارتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں بسر کرتے ہیں، اور مبارک ہیں وہ لب جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ذکر و دعا میں مشغول ہوتے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے پیغام ٹی وی کی جانب سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ پروگرام نسک اپلیکیشن، UMT، صوفی بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل اور سپر ایشیا کے تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کو لائیو جوائن کرنے کے لیے آپ ہمیں کال کیجئے 0421110000 اور علماء کرام سے اپنے مسائل کا حل جانیے۔ آج ہم بات کریں گے خرچ اور اخلاص کے حوالے سے کہ دنیا میں خرچ تو بہت لوگ کرتے ہیں، کوئی نمود و نمائش کے لیے خرچ کرتا ہے، کوئی ناموری کے لیے خرچ کرتا ہے، کوئی شہرت کے حصول کے لیے، اور کوئی کسی بدلے کے لیے خرچ کرتا ہے، لیکن قرآن کریم ہمیں ایک ایسے خرچ کے بارے میں آگاہ کرتا ہے جس کا کوئی نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے، جو کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہی رہتا ہے اور ذخیرہ آخرت بن جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، یعنی خرچ کرنے کی مثال اس شخص کی طرح بتائی گئی ہے جو ایک دانے سے 7 بالیاں اگائے اور ہر بالی سے 100 دانے اگے۔ تو یہ مثال ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے اخلاص، اور اخلاص بہت ضروری ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اخلاص کے بغیر خرچ کرنا صرف رقم کی منتقلی ہے، اور اخلاص کے ساتھ خرچ کرنا یہ عبادت ہی عبادت ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اسی سلسلے میں آج بات کریں گے۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن کے مستقل مہمان فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حفظہ اللہ موجود ہیں، ان کے ساتھ ساتھ پیغام ٹی وی کے نامور اسکالر، عالم دین، اور جن کو آپ اکثر پیغام ٹی وی کی اسکرین پر دیکھتے ہیں، جانی پہچانی شخصیت جناب محمد یوسف سراج صاحب حفظہ اللہ، اور ان کے ساتھ ساتھ جماعت کے نامور نعت خوان قاری محمد سلمان ربانی حفظہ اللہ موجود ہیں۔ آئیے آپ کو مہمانان گرامی سے ملواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہیں؟ جی اللہ کا شکر، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ محترم یوسف سراج صاحب کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ۔ آپ کی تشریف آوری کے لیے شکریہ۔ محترم ربانی صاحب آپ کے مزاج بخیر ہے ماشاءاللہ؟ جی الحمدللہ رب اللہ تعالیٰ العالمین۔ آپ کو سلامت رکھے۔ حمد کے اور نعتیہ کسی کلام کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انشاءاللہ اس پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کروں گا۔ مشکلوں میں صدا، مشکلوں میں صدا تو ہے، مشکل کشا المدد المدد یا الہ یا الہ۔ مشکلوں میں صدا تو ہے، مشکل کشا المدد المدد یا الہ یا الہ۔ حکمرانی تیری ہر جگہ ہر گھڑی، حکمرانی تیری ہر جگہ ہر گھڑی، کوئی ہستی کوئی شے نہ تجھ سے بڑی، کوئی ہستی کوئی شے نہ تجھ سے بڑی۔ تو ہے سب سے جدا، تو ہے سب سے بڑا، المدد المدد یا الہ یا الہ۔ انبیاء اور رسل یوں تو سرتاج ہیں،
انبیاء اور رسول یوں تو سرتاج ہیں، مگر سب تیرے سامنے محتاج ہیں، مگر سب تیرے سامنے محتاج ہیں۔ میں ہوں منگتا تیرا، میں ہوں منگتا تیرا، تو ہے داتا میرا، المدد المدد یا الہ یا الہ۔ ہم عبادت ہمیشہ تیری ہی کریں، ہم عبادت ہمیشہ تیری ہی کریں، تیری خاطر جئیں تیری خاطر مریں، تیری خاطر جئیں تیری خاطر مریں۔ ہے سلمان کی ہر دم یہی التجا، المدد 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 یا الہ یا الہ۔ مشکلوں میں صدا تو ہے مشکل کشا، المدد المدد یا الہ یا الہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز تھا۔ ڈاکٹر صاحب محترم، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ انٹرو میں نے جیسے بتایا کہ خرچ اور صدقے کی اہمیت اور اخلاص کے حوالے سے بات ہوگی، تو فرمائیے گا کہ صدقہ اور نفاق، اس کی اہمیت کیا ہے اور اسے اتنی بڑی عبادت کیوں قرار دیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو انفاق ہے یہ بنیادی طور پر صرف مال کو خرچ کرنا نہیں ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ عطا نہیں کیا؟ سب کچھ تو اللہ نے عطا کیا ہے۔ زندگی اللہ نے دی ہے، سانسیں اللہ کے حکم سے چل رہی ہیں، صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں، مال اللہ نے دیا ہے، اور وقت اللہ نے دیا ہے، صلاحیتیں، ہر چیز اللہ نے دی ہے، حتیٰ کہ اولاد بھی اللہ نے دی ہے۔ لہٰذا یہ ساری ہی چیزیں، وقت بھی، زندگی بھی، عمر بھی، جوانی بھی، پیسہ بھی، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ ہے اصل میں انفاق فی سبیل اللہ۔ انفاق فی سبیل اللہ صرف دولت نہیں ہے، دولت بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ لہذا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، رزق سارا ہی اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، دیتا اللہ تعالیٰ ہے، انسان سے مطالبہ کیا گیا کہ یہ خرچ کریں۔ لہذا اہل ایمان کی صفات میں سے سب سے بڑی نمایاں صفت جو ہے وہ خرچ کرنا ہے۔ اس پر ہم نے پہلے بھی گفتگو کی کہ اصل میں ہم مال کے اعتبار سے اس بات کو زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ ہم کمائیں گے کہاں سے، اور اللہ کریم نے جو اہل ایمان کی صفت بتائی ہے وہ خرچ کرنے کی بتائی ہے، کہ وہ خرچ کرنے کی فکر زیادہ کرتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ آپ جو آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا سب خرچ کر دیتے تھے، اور اس میں کبھی بھی آپ کوئی چیز رکھتے نہیں تھے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ آپ کے ساتھ غالباً حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کوئی صحابی تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کی طرف آپ چل پڑے، تو جب اس پر نگاہ پڑی، قریب گئے، تو صحابی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو میں تیسرا دن نہیں ہونے دوں گا کہ میں اس کو سارے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کروں۔ یعنی اس طرح سے ہر چیز، جو چیز اللہ تعالیٰ دے اس کو خرچ کر دو، مما رزقناہم ینفقون، یہی ہے۔ اور وہ جو حدیث ہم سب سنتے ہیں وہ ذمہ داری کے احساس کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہے، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن 5 سوال دیے بغیر جو خلاصی نہیں ہوگی، ہر شخص کو جو ہے وہ 5 سوالوں کا جواب دینا پڑے گا، اور اس میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ زندگی کہاں گزاری، اور دوسرا سوال ہے جوانی کہاں ضائع کی، تیسرا سوال یہ ہے کہ مال کہاں سے کمایا، چوتھا یہ ہے کہ مال خرچ کہاں سے کیا، اور پانچواں یہ ہے کہ علم جو پڑھا اس پر عمل کتنا کیا۔ اللہ، لہٰذا یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا، لہٰذا اس کے بارے میں کتنا اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، اپنا مال و دولت جو اللہ نے دیا تھا، جو بھی آپ نے خرچ کرنا ہے اصل میں اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا ہے۔ وہ مال و دولت ہو تو بھی، اولاد ہو تو بھی، آپ کی اپنی صلاحیتیں ہوں تو بھی، وقت ہو تو بھی، ہر چیز آپ نے اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا ہے۔ لہٰذا اس بات کی تو فکر ہونی ہی نہیں چاہیے کہ آئے گا کہاں سے، جو اس نے دیا ہے اسی میں سے خرچ کرنا ہے۔
تو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ میں کیا خرچ کرتا ہوں. لہٰذا اگر کوئی آدمی تھوڑا سا ٹائم خرچ کر کے نماز پڑھ لیتا ہے، تھوڑا سا سال بعد روزہ رکھ لیتا ہے، یا جو ہمارے مذہبی عبادات ہیں وہ ان کو آبزرو کر لیتا ہے، ان کی پابندی کرتا ہے، تو یہ کوئی اللہ پر احسان نہیں کر رہا. تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ زندگی جو اللہ نے دی تھی وہ کتنی اللہ کے لیے لگا رہا ہے، کتنی فی سبیل اللہ خرچ کر رہا ہے. اس لیے میں تو اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ اپنے طلباء سے بھی کہتا ہوں کہ یہ دعا نہ کیا کریں کہ اللہ ہماری نمازیں قبول کر لے اور اللہ ہمارے روزے قبول کر لے. دعا یہ کیا کریں اللہ ہماری زندگیاں قبول فرما لے، اللہ ہماری اولادوں کو قبول فرما لے. جب اللہ تعالیٰ ہماری زندگی قبول کر لے گا تو انشاءاللہ اس میں نمازیں بھی آ جائیں گی، سارا کچھ آ جائے گا. تو خرچ کرنے کا ایک کمپریہنسو اور جامع تصور ہے. صرف مال نہیں ہے، مال بھی اس میں شامل ہے اور باقی سارا کچھ بھی اس میں شامل ہے. بالکل ٹھیک، بہت خوبصورت پوائنٹ آپ نے سمجھایا کہ مال خرچ کرنا صرف صدقہ نہیں بلکہ اپنی صلاحیتیں ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ نے عطا کیا ہے. محترم یوسف سراج صاحب، صدقہ دینے سے مال میں اور زندگی میں برکت کس طرح آتی ہے، ہمارے ناظرین کے لیے رہنمائی فرمائیے گا. ذہن بھائی، صدقہ دینے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتا ہے. کیونکہ اگر آپ قرآن مجید کی وہ آیت دیکھیں کالذی ینفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، یعنی خرچ کرنا اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں، یہ ایمان کے بغیر ممکن ہی نہیں. بے شک آپ نے فرمایا کہ اور بھی لوگ خرچ کرتے ہیں، ان کے مقاصد اور ہوتے ہیں، لیکن ایک مومن کا خرچ کرنا وہ یعنی اللہ پر یقین اور اللہ پر ایمان کی سب سے بڑی یعنی پہلی گواہی یہ ہوتی ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن جدعان کا واقعہ معروف ہے، وہ اتنا بڑا خرچ کرنے والا تھا، سخی تھا، دیالو تھا. تو جیسے ہمارے ہاں بھی بعض لوگ آئیکن بن جاتے ہیں خرچ کرنے کے، تو اسی طرح کا تھا. تو لوگوں کے اس کے بارے میں بڑے اچھے ریمارکس تھے. تو سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ اتنا تو اس نے خرچ کیا، لوگوں کی خدمت کی، خدمت خلق کا کام کیا، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، مہمانوں کے لیے، نہ جانے کہاں کہاں خرچ کرتا رہا تھا. تو کیا بنے گا اس کا؟ تو آپ نے فرمایا اس نے تو کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ رب اغفر لی، کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے. یعنی اللہ پر اس کا یقین ہی نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں، وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں، فکر آخرت کو نہیں مانتا، وہ اگلی زندگی کو نہیں مانتا. تو سب سے پہلا فائدہ صدقے کا یہ ہے کہ بندہ کنفرم کرتا ہے کہ میں مومن ہوں. اچھا، پھر اگر آپ مال کی بات کریں تو مال کے بارے میں انسان بہت حریص ہے، مال ضرورت بھی بڑی ہے، اس کے بغیر زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. یعنی یہ روزوں میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایک دن اگر ہم فاقے سے رہیں، روزے سے رہیں تو لگ پتہ جاتا ہے. تو خدا نہ خواستہ کسی کے پاس مال نہ ہو، مفلسی ہو، ناداری ہو، محتاجی ہو، تو اس کو تو یعنی فقر آنکھوں کے سامنے آئے تو انسان خود کو احسان نہیں لگتا، خود کو بھی اپنی نظروں میں گر جاتا ہے. تو ایسی کیفیت میں اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو پھر وہ بہت بڑا ایک کھلے دل کا آدمی بنتا ہے، شرف انسانیت کو پہنچتا ہے. پہلا فائدہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پر ایمان، دوسرا شرف انسانیت سے انسان ہمکنار ہوتا ہے، ایمان اس کو ملتا ہے. آپ نے پوچھا کہ صحت پر اس کے اثرات کیسے ہوتے ہیں. دیکھیے صحت کی بھی، جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے نا کہ خرچ کرنے کی بڑی قسمیں ہیں، تو صحت کی بھی بڑی قسمیں ہیں. جسمانی صحت بھی ہے، نفسیاتی صحت بھی ہے، ذہنی صحت بھی ہے. آج کی جدید ریسرچ اور سائنس بتاتی ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس بے پناہ مال ہے وہ بیچارے ذہنی ایک ٹارچر کا اور تشدد کا شکار ہوتے ہیں. ایک شخص جس آزادی کے ساتھ جی سکتا ہے، سو سکتا ہے، چل سکتا ہے، ایک مالدار شخص اس آزادی سے نہیں جی سکتا، اس آزادی سے نہیں اس طرح چل پھر سکتا دنیا میں. تو اس کے اثرات ذہن پر بھی ہیں، اس کے اثرات جسم پر بھی ہیں. پھر اگر آپ اس کو تھوڑا سا اور ایکسٹینڈ کریں تو برکت خیر اس سے حاصل ہوتی ہے. اور اس برکت کو اگر آپ نے دیکھنا ہو تو اسلاف کو دیکھ لیں، زندگیاں ان کی بھی ہمارے جتنی تھیں، لیکن ان کی کتابیں، ان کے اعمال، ان کے اذکار وہ دیکھیں تو آدمی حیران ہو جاتا ہے، شاید وہ صدیوں جی کے چلے گئے ہیں. صحیح بات. اچھا، پھر اس کا فائدہ یہ ہے کہ قرآن مجید کئی اشخاص کا ذکر کرتا ہے. قارون کا ذکر بھی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر بھی ہے. مال دونوں کے پاس تھا، ایک نے اللہ کے راستے میں لگایا تو وہ اللہ کا پسندیدہ بنا. قارون جو اس پورے خزانے کے ساتھ زیر زمین چلا گیا، دفن ہو گیا. صدقے کے بارے میں ظاہر ہے بہت ساری احادیث میں موجود ہے کہ صحت کے اعتبار سے یہ صدقہ بری موت سے بھی بچاتا ہے، یہ صدقہ آنے والی بلاؤں کو بھی ٹالتا ہے. اور یہ صدقہ جو ہے اس کے بارے میں نبی کائنات کی یہ اتنی شاندار حدیث ہے کہ داؤ مرضاکم بصدقہ،
یعنی جہاں آپ اتنی میڈیکل ترقی کر گئی ہے اور پتہ نہیں اربوں کروڑوں روپے بعض دفعہ لگ جاتے ہیں، ایسے ایسے مرض ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو صدقے کے ذریعے سے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنے مریضوں کا علاج کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں، یعنی مزید بھی ہیں لیکن ایک کنسیپٹ سمجھا جا سکتا ہے. جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے، جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے، تو وہ اگلی زندگی کی صحت کا بھی ضامن ہے صدقہ. اور پھر یہ ہر شخص سائے میں ہوگا، اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا قیامت کے روز. تو بے شمار اس کے فائدے ہیں، اگر گنے تو میرا خیال ہے وہ بڑی لمبی فہرست بن جائے. ہو سکتا کچھ ذکر ہو جائے آج. بالکل آگے ڈسکس ہوگا. ڈاکٹر صاحب، صدقہ اللہ تعالیٰ تھوڑا بھی قبول کرتے ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی کوئی پابندی تو نہیں کہ اتنی لمٹ ہو تو قبول ہوگا؟ دیکھیں، صدقہ جو ہے بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درہم جو ہے نا، ایک درہم وہ 1,00,000 درہم سے بھی بڑھ جاتا ہے. اللہ اکبر. یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو اخلاص پر مبنی ہے نا، کہ ایک تو اس کی پرسنٹیج کتنی ہے، آپ کے جیب میں پیسے کتنے ہیں، آپ اس میں سے کتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ کی جیب میں 100 روپیہ ہے، آپ اس 100 میں سے 10 روپے خرچ کر، آپ نے 10% خرچ کر دیے. صحیح بات. ایک شخص کے پاس اربوں خربوں دولت ہے، وہ چند کروڑ خرچ کر دیتا ہے، تو اس کا جو چند کروڑ خرچ کیا ہوا ہونا ہے وہ بھی پرسنٹیج کے اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. حالانکہ وہ 10 روپے سے بہت بڑی رقم ہے، لیکن وہ خرچ کرتا ہے تو وہ اس کو اس حساب سے اجر نہیں ملتا جتنا اجر دوسرے شخص کو مل رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہوتی ہے اس کے مطابق جو ہے جتنا انسان خرچ کرتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اس کے اخلاص کے اعتبار سے اس کو اجر بھی عطا فرماتا ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جیش الاسرا کے موقع پر آپ نے اعلان فرمایا تو سب لوگوں نے اپنا اپنا مال دیا، اور بڑے بڑے معروف واقعات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات موجود ہیں. لیکن اس میں ایک شخص ایسا تھا جس نے ساری رات جو ہے وہ مزدوری کی، اور مزدوری کر کے چند کھجوریں اس کو ملی، اور وہ کھجوریں لا کے اس نے آدھی وہ اپنے گھر لے گیا کیونکہ کھانے پینے کا بندوبست کرنا تھا، آدھی اس نے کھجوریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ڈھیر لگا تھا اس کے اوپر آپ نے یوں بکھیر دی. یعنی اس قدر اس کی آپ نے عزت افزائی اور قدر افزائی کی کہ آپ نے اس کے اوپر وہ یعنی گویا سب کو جیسے برکت اس کے اندر آ جائے. تو منافقین جو ہیں وہ مذاق اڑاتے تھے، وہ کھجوروں والے کا بھی انہوں نے مذاق اڑایا، اور جو زیادہ دیتا تھا وہ کہتے تھے ریاکاری کرتے ہیں، اور ہر چیز کا وہ مذاق اڑاتے رہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ تو اس کا تعلق تو انسان کے اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کس وجہ سے خرچ کیا ہے یہ اہم ہے. اگر اس نے خرچ دنیا کی نمود و نمائش کے لیے کیا ہے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ سے تو کچھ نہیں ملے گا. جیسے عبداللہ بن جدعان کی بات یوسف سراج صاحب نے فرمائی. اب ظاہر ہے وہ کرتا رہا، آخرت اس کے پروگرام میں نہیں تھی. صحیح بات. دنیا میں بڑی بڑی چیریٹی ہوتی ہے، چیریٹی کرنے والے، خیرات کرنے والے بہت ہیں. اللہ کے لیے کون خرچ کرتا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ کون کرتا ہے؟ یہ ہے اصل میں جن کا آخرت کے اوپر ایمان ہوتا ہے، وہ پھر اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کو آخرت میں اجر لینے کی فکر ہوتی ہے. لہٰذا اب دیکھیں اتنی سی بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم القیامہ، اللہ قیامت والے دن میرے گناہ معاف کر دینا. اس نے یہ نہیں کہا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اگر وہ کہہ دیتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا. یعنی اندازہ کریں کہ جس کا آخرت کے اوپر ایمان ہوگا وہی کہے گا نا. تو جس کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے وہ جتنا مرضی خرچ کرتا رہے. لہٰذا ایشو یہ نہیں ہے کہ کتنا خرچ کیا ہے، گنتی ہے، لیکن اصل میں تول سے فیصلہ ہونا ہے کامیابی کا، اور وہ جو کوالٹی چیک ہونی ہے وہی ہے اصل چیز. اور وہ کوالٹی ایک کھجور کی بھی ہو سکتی ہے، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان ایک کھجور جو ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، لیکن وہ اس اخلاص کے ساتھ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یوں پالتا ہے جیسے کوئی شخص اپنے بچڑے کو پالتا ہے، اور پھر وہ پہاڑ بن جاتا ہے. اور وہ قیامت کو اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا تو وہ دیکھے گا کہ پہاڑ بنا پڑا ہے، اور اس کو حیرت ہوگی کہ میں یہ پہاڑ میرے کھاتے میں، میرے نامہ اعمال میں یہ کیسے آ گیا. صحیح بات. لہٰذا یہ تھوڑے بہت کی مسئلہ نہیں ہے، جتنی اللہ نے استطاعت دی ہے اتنا خرچ کرنا چاہیے. جس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ استطاعت دی ہے وہ زیادہ خرچ کرے، جس کو تھوڑا ہے خرچ کرنا ہے اس نے دیے ہوئے میں سے. اور ویسے بھی جب وہ خرچ کرے گا تو کمک جو پیچھے سے آنی ہے وہ خالی کرے گا. تو اگر اس نے مال روک لیا تو اس کا مطلب ہے پیچھے سے مال آنا بند ہو جائے گا.
تو اگر اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے گا پیسے اور آتے رہیں گے. اور اس میں بہت ساری احادیث ہیں اس مضمون کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثال کے طور پر 2 فرشتے جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں اس شخص کے لیے جو خرچ کرتا ہے, تو وہ دعا کرتے ہیں اللہ ان کو بہتر نعم البدل اور آت منفقن خلفا, ان کو اور زیادہ دے, اور جو روک رکھتا ہے اس کے مال کو تلف کر دے. تو یہ فرشتے دعا کر رہے ہوتے ہیں ہر شخص کے لیے. اس کا مطلب ہے جو خرچ کرنے والا ہے اس کے اور آنے کا, تو جتنا زیادہ وہ آگے خرچ کرتا رہے گا پیچھے سے اور آتا رہے گا. تو تھوڑا یہ زیادہ کی بات نہیں ہے, اللہ کی دی ہوئی استطاعت میں سے خرچ کرنا ہے. اگر اللہ نے زیادہ استطاعت دی ہے تو زیادہ خرچ کا مطالبہ ہے, اگر کم ہے تو کم خرچ کا مطالبہ. سبحان اللہ. محترم یوسف سراج صاحب, بلا شبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑھ کر خرچ کرنے والے تھے, لیکن رمضان چونکہ بڑا عظمتوں والا, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیات اس مہینے میں خرچ کرنے کے حوالے سے کیسی ہوتی تھی؟ سبحان اللہ جی, نبی علیہ السلام تو ہر اعتبار سے ہمارے لیے اسوہ کامل ہیں, اور انہی کے اسوہ میں ہمارے لیے گائیڈنس بھی ہے, کامیابی بھی ہے. ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت بات بیان فرما رہے تھے, میں بات آگے کرتا ہوں. جی بالکل. میرے ذہن میں کچھ چیزیں آ رہی تھی کہ آپ کچھ جگہ خالی کریں گے تو اور آئے گا. تو ہمارے ہاں بڑا مشہور ہے کہ جو پانی کھڑا رہے جوہڑ تو اس میں بدبو پیدا ہو جاتی. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اگر مال اس لیے خرچ کرنا چاہیے ورنہ اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے, وہ اللہ کا ناپسندیدہ مال بن جاتا ہے. یہ قیامت کے دن ظاہر ہے سانپ بن کے گلوں میں لٹکا بھی دیا جائے گا, توق بنا دیے جائیں گے. تو اب خرچ کتنا کرنا ہے اور پیغمبر علیہ السلام کتنا خرچ کرتے تھے. نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کعبہ کے سائے میں, بیت اللہ کے سائے میں تشریف فرما تھے. میں آپ کے پاس گیا اور پھر میں بیٹھ گیا تو نبی علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ ہم الاخسرون, وہ لوگ بہت خسارے میں ہیں. تو میں ڈر گیا اور میں نے پوچھا کہ پیارے پیغمبر کون لوگ؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مالدار لوگ خسارے میں ہیں سوائے ان کے. اب 3 الفاظ بھی نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے اور 3 اشارے بھی بیان فرمائے. نبی علیہ السلام فرمایا کہ سوائے اس کے کہ ہا کذا و ہا کذا و ہا کذا, سوائے اس کے کہ جو ادھر بھی لٹا رہا ہے پیسہ, جو ادھر بھی لٹا رہا ہے, جو ادھر بھی خرچ کر رہا ہے. وہ پھر الفاظ بھی ہیں ان یمینہ و عن شمالہ و من خلفہ و من فوقہ, یعنی کوئی موقع ایسا جانے نہیں دیتا جہاں وہ خرچ نہیں کرتا. اصل میں نا جس طرح میں مثال دیتا ہوں زین بھائی, کسی مالدار کے پاس مال پڑا ہو نا اور اس کے گھر میں پڑا ہو تو آج اس کو نیند آ جائے گی, وہ کہے گا کسی تجوری میں محفوظ کر دوں میں, یہ تو ضائع نہ ہو جائے, کوئی لوٹ کے نہ لے جائے, ڈاکو نہ پڑ جائیں. تو یہ ایک بندہ مومن کے پاس جب مال ہوتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آخرت کے اکاؤنٹ میں جتنی جلدی ممکن ہو اس کو ٹرانسفر کر دے, کیونکہ یہ جو پڑا ہے یہ اس کو لگتا ہے ضائع چلا جائے گا, یہ میرے لیے وبال بن سکتا ہے. وہ نبی علیہ السلام عصر کی نماز پڑھی تو بڑی تیزی کے ساتھ آپ امہات المومنین میں سے کسی کے حجرے میں تشریف لے گئے. یہ معمول نہیں تھا اور صحابہ گھبرا گئے اور ڈر گئے اور تعجب کرنے لگے کہ نہ جانے کیا معاملہ ہے, اس تیزی کے ساتھ صورت اور عجلت کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام نہ جانے کیوں چلے گئے. تو خیر کچھ دیر کے بعد جب واپس آئے تو آپ نے ان کے چہروں کو بھانپ لیا کہ میرے تیزی سے جانے کا نا ان کو کچھ تشویق اشلاح کا ہے یا کچھ حیرت کا اظہار کر رہے ہیں, تعجب کا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ معاملہ یہ ہے کہ سونے کا کوئی ٹکڑا گھر میں پڑا ہوا تھا اور مجھے پسند نہیں ہے کہ وہ پڑا رہے, میں چاہتا تھا کہ وہ جلد از جلد اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے. تو اس لیے نماز میں اس کا مجھے خیال آیا, تو نماز میں تو جا نہیں سکتے تھے پیغمبر, تو سلام پھرتے ہی وہ سب سے پہلے اس طرف گئے ہیں. تو یہ یعنی نبی علیہ السلام کے متعلق یہ کہ گھر میں رکھنا پسند ہی نہیں تھا. اور یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بھی حدیث بیان فرمائی کہ احد پہاڑ جتنا سونا بھی ہو تو 3 دن میں برداشت نہیں کرتا کہ اس کے بعد یہ چیزیں میرے پاس پڑی رہیں. بلکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غالباً نہیں, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی علیہ السلام نے کوئی غلہ دیکھا, کوئی زیادہ پڑا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے کوئی اپنے لیے رکھا ہوا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ذل عرش پر تمہیں یقین نہیں ہے, مطلب تم نے اپنے لیے یہ کل کے لیے رکھا ہے. تو یہ اصل میں نا ایمان اور یقین کی بات ہے کہ مولا تیرے پاس تجھ سے آیا ہے, میں تیرے راہ پہ تیرے نام پہ دے رہا ہوں, تو میرا یقین اس مال پر نہیں ہے جو میرے پاس پڑا ہے, اپنی صلاحیتوں پر نہیں ہے جو تو نے عطا کر رکھی ہیں, بلکہ تجھ پر ہے. تو یہ ایک بڑا یعنی ایمان کا اور اللہ پر توکل کا معاملہ ہوتا ہے. تو پیغمبر علیہ السلام سے زیادہ سخی, زیادہ دیالو, وہ کوئی بڑا خوبصورت کسی نے آپ کو دیا لباس ملبوس پوشاک پہنی ہوئی تھی, تو ایک صحابی نے دیکھی
تو بڑی تعریف کرنے لگے. وہ حسن طلب بھی ہوتی ہے نا کہ براہ راست نام ہی مانگا جائے تو کچھ ایسے الفاظ کہے جاتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے اتار کے دے دیا. اب صحابہ کو پتہ تھا کہ پیغمبر علیہ السلام کو ضرورت تھی. کوئی بہت زیادہ ملبوسات کی اندر کوئی الماریاں نہیں بھری پڑی تھی نبی علیہ السلام کی, پیون لگے ہوئے کپڑے پہن لیتے. تو یہ شوق تھا کہ پیغمبر کے جسد اطہر پر دیکھیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کیوں مانگ لیا, یہ تو نبی علیہ السلام کو ضرورت بھی تھی. ضرورت تھی اس کے باوجود اتار کے دے دیا بن مانگے, اور کبھی کسی سائل کو آپ نے واپس نہیں لوٹایا. اور آپ کہتے ہیں کہ گھر میں مجھے کوئی چیز برداشت ہی نہیں ہے. تو یعنی اس طرح کا نبی علیہ السلام کا تو انداز ہے. خیر وہ صحابی نے کہا نہیں, مجھے اس پوشاک کی اتنی طلب نہیں تھی, میں تو چاہتا تھا کہ مجھے مل جائے اور پھر میں رکھوں اور اسی میں دفن کر دیا جاؤں. کہ میری اس کی طلب نہیں تھی, جس کے جسم سے مس ہوئی ہے اس کی طلب تھی مجھے. تو نبی علیہ السلام سے زیادہ اجود, زیادہ سخی, اور یہ جو الفاظ آتے ہیں احادیث میں کہ تیز ہوا سے زیادہ تیز سخی نبی علیہ السلام ہو جاتے, تو آپ سے زیادہ سخی کوئی ہو نہیں سکتا, کوئی ہو ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں. وہ بہت بڑی مثال ہیں. اور رمضان میں تو پھر ظاہر ہے کہ کمال ہی ہو جاتا. جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی بات کی نا کہ احد پہاڑ جتنا سونا بھی ہو تو میں اس کو 3 دن سے زیادہ اپنے گھر میں نہیں, یہ ایک بڑی بڑی بات ہے. یعنی احد پہاڑ, اس کی کیا آپ اس کی جو مسافت ہے اس کا اندازہ اور وہ کریں. بھی ایک تمثیل ہے, مطلب دنیا بھر کے خزانے بھی پڑے ہیں. اور نبی علیہ السلام مسجد نبوی کے صحن میں مال غنیمت کے ڈھیر لگے ہوتے تھے, تو شام کو وہ سارا خرچ کر کے تو دکھا دیتے تھے کہ یا اللہ کہ تیرا نبی گھر میں خالی ہاتھ جا رہا ہے, بانٹ دیا سارا. سبحان اللہ. محترم قاری سلمان ربانی صاحب, ہمیں کوئی کلام سنائیے. جی, آج 10 رمضان المبارک ہے. ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی یوم وفات ہے. اس پر میں پیش کروں گا اشعار. اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی, زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی. کیا خوب زندگی ہے, سرتاج خود نبی ہے, میرے نبی کے گھر کی وہ وجہ روشنی ہے. دیکھی ہے اس نے میرے محبوب کی جوانی, زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی. میرے نبی کے گھر کی وہ بہار بن گئی ہے, غم خار کے لیے بھی غم خار بن گئی ہے. دکھ بانٹتی ہیں ان کے وہ جو دین کے ہیں بانی, زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی. زینب رقیہ ام کلثوم کی وہ ماں ہے, زینب رقیہ ام کلثوم کی وہ ماں ہے, زہرا سے لے کر اب تک ہر مخدوم کی وہ ماں ہے. جگ میں ہے جو بھی سید اس ماں کی ہے نشانی, زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی. اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی, زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی. سبحان اللہ. بہت شکریہ جناب قاری سلمان ربانی صاحب, آپ نے پیغام ٹی وی کے لیے وقت نکالا. ناظرین, جو اللہ کے لیے دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی خالی نہیں لوٹاتے. آج جو دیں گے کل وہی پائیں گے. وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان, پیغام قرآن.
بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اللہ تعالیٰ نیت دیکھتے ہیں، رقم نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دے۔ ڈاکٹر صاحب محترم، ایسے بھی دنیا میں لوگ ہیں، بلکہ زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو مال نہیں رکھتے، وہ کیا خرچ کریں؟ یقیناً دین اسلام ایک کامل دین ہے، دین فطرت ہے، تو دین نے ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی تو کی ہوگی، رہنمائی بھی۔ دیکھیں، اللہ کریم کا امتحان لینے کا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مال دے کے آزماتا ہے، کسی کو سے مال لے کے چھین کے آزماتا ہے، کسی کو امیر بنا کے، کسی کو تنگ دستی دے کے۔ اور مومن تو کسی حال میں بھی اجر سے خالی نہیں رہتا، اگر تنگ دستی ہو تو بھی ہر اعتبار سے۔ اور اگر کوئی ایسی محرومی ہو جس کو انسان محرومی سمجھ رہا ہو، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ شریعت نے اس کی کمپنسیشن نہ رکھی ہوئی ہو۔ مثال کے طور پر دنیا میں جو محرومیاں، ایک جیسا ایمان والا ایک خوشحال آدمی ہے، مالدار آدمی، دوسرا بھی اسی طرح کے ایمان والا ہے لیکن انتہائی مفلس، فقیر اور مسکین آدمی، تو دونوں زندگی گزار کے اس دنیا سے چلے گئے۔ دونوں کا ایمان ایک جیسا تھا، اعمال بھی ایک جیسے تھے، واٹ ایور۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو غریب لوگ ہیں نا، جنہوں نے دنیا کی تنگ دستیاں دیکھی ہیں، یہ ان امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں۔ اللہ اکبر۔ جنت کی زندگی، اور وہ بھی 500 سال پہلے۔ سبحان اللہ۔ یعنی دنیا کی زندگی اگر 100 سال بھی ہو اور کسی نے اگر پوری دنیا پر بھی بادشاہت کی ہو، اور جو جنت میں 500 سال پہلے جائے گا، وہ گویا اس سے 5 گنا کمپنسیشن ہے، اور وہ بھی جنت کی زندگی کی، اور جو خوشحالی وہاں ملے گی۔ اور جنت کتنی بڑی ہے، وہ دنیا کی ساری کی بادشاہی بھی مل جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری جنتی کو جو جنت ملے گی وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ لہٰذا جس نے جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہے ان کو کتنی بڑی ملے گی، اور یہ کمپنسیشن اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ لہٰذا خرچ کرنے کے اعتبار سے بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ کچھ صحابہ کرام جو ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی تھی کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ ہم سے زیادہ اجر لے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، جو ہم یہ روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن وہ صدقہ کرتے ہیں، ہمارے پاس ہے کوئی نہیں صدقہ کرنے کو، وہ زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، باقی تو ہم کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دفعہ جب تم فی کل تمحید صدقہ، ہر دفعہ الحمدللہ کہنے سے صدقہ ہے، فی کل تکبیر صدقہ، ہر دفعہ اللہ اکبر کہنے میں، فی کل تسبیح صدقہ، ہر تسبیح سبحان اللہ کہنے میں صدقہ ہے، ہر لا الہ الا اللہ کہنے میں صدقہ ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہر نیکی کا کام جو بھی تم کسی کو حکم دو گے، کسی کو نشاندہی کرو گے، اس میں بھی صدقہ ہے، برائی سے منع کرو گے اس میں بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ فرمایا کہ جو تعلق زوجیت ادا کرتا ہے اس میں بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک صحابی نے تو یہی پوچھ لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی اپنی خواہش پوری کرتا ہے وہ صدقہ کیسے ہو گیا؟ آپ نے فرمایا اگر وہ حرام کاری کرے گا تو اس کو گناہ نہیں ملے گا، تو یقیناً ملے گا۔ تو اس لیے وہ اگر حلال کا راستہ اختیار کرتا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کمپنسیشن رکھی ہوئی ہے، جو لوگ یعنی ان کو ایک دوسرا وے آؤٹ دیا ہے کہ جو اتنا اجر لینا چاہتے ہیں وہ اتنا زیادہ ذکر کر لیں۔ سبحان اللہ 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ کا بھی ایک حدیث میں آتا ہے، لیکن اس سے زیادہ کرنا چاہیے، زیادہ بھی کر لیں، کیونکہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں انہوں نے بھی کہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں تو میرے سے زیادہ جو ہے وہ عمل کیا نہیں جاتا، تو آپ کوئی مجھے ایسا عمل بتائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 100 دفعہ الحمدللہ، 100 دفعہ اللہ اکبر، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اجر کی، اس کی فضیلت بتائی، فرمایا کہ اگر تم 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھو گی تو اتنا اجر ملے گا جیسے تم نے 100 غلام آزاد کیے ہیں آل اسماعیل میں سے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ جب الحمدللہ پڑھو گی تو اتنے گھوڑے جیسے تیار کر کے جہاد کے لیے زین کس کے گھوڑا بالکل تیار کر کے جہاد کے لیے بھیجا جاتا ہے، اس طرح کے 100 گھوڑے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ہوگا اگر 100 دفعہ الحمدللہ پڑھا۔ اسی طرح جو ہے وہ 100 اونٹوں کی بات کی اللہ اکبر پہ، اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لا الہ الا اللہ پڑھو گی 100 دفعہ تو وہ تو اس کے اجر سے تو زمین آسمان کا جو درمیان ہے یہ بھر جائے گا۔ تو گویا ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو آدمی کرنا چاہے اس کا وے آؤٹ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے
کہ جو امیر لوگوں کو مال ملا ہے تو غریب لوگ جو کچھ کر نہیں سکتے، اجر کے لیے اللہ تعالیٰ نے امتحان کا سسٹم الگ رکھا ہے، غریبوں کے لیے اور بہت سارے راستے رکھے ہیں اجر لینے کے لیے، امیروں کے لیے اور راستے ہیں۔ کوئی شخص اپنے امتحان کو دوسرے کے ساتھ کمپیئر نہ کرے، یہ موازنہ کرنا بڑا غلط ہے، تو کوئی شخص کسی کے دوسرے کے ساتھ موازنہ نہ کرے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کا امتحان دوسرے سے مختلف رکھا ہو، لہٰذا کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے، اپنے امتحان کو اپنی استطاعت کے مطابق دیکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخ رو ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک کالر شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے گا، ٹی وی کا والیوم آف کیجئے اور ہم سے بات کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرمائیے۔ السلام علیکم سر، پیغام ٹی وی کال کرنے کا شکریہ۔ السلام علیکم سر، وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اختر صاحب اسلام آباد سے بات کیجئے گا، پیغام ٹی وی کال کرنے کا شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب سے کیا پوچھنا چاہیں؟ وعلیکم السلام۔ جی سر، جی پوچھئے، سوال کیا ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام۔ جی سر فرمائیے، کیا وعلیکم پوچھنا چاہیں؟ السلام۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ ہمیں آپ کی آ رہی ہے، آپ بات کریں۔ جی میرا سوال ہے کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے، اللہم اغفر لہ۔ اللہ ان کی مغفرت کرے۔ تھے انہوں نے، ان پہ حج جو ان سے لازم تھا، تو میں اب حج کروں گا تو اس حج کا ثواب مجھے بھی پہنچے گا اتنا ہی، میرا حج ہو جائے گا اس پہ؟ شکریہ اختر صاحب پیغام ٹی وی کال کرنے کے لیے۔ جی محترم ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں، والد صاحب کا حج تو کرنا چاہیے، لیکن اس شخص کو کرنا چاہیے جس نے اپنا حج کیا ہوا ہو۔ پہلے اپنا حج کریں پھر والد صاحب کا حج کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ والد صاحب کا حج کرنے کے لیے چلے جائیں اور آپ نے اپنا حج کیا نہ ہو، پھر آپ نہیں کر سکتے۔ تو پہلے آپ اپنا حج کریں، پھر آپ والد صاحب کے حج کے لیے، یا کوئی ان کے وہ رسا میں سے وہ شخص جائے جس نے پہلے حج کیا ہوا ہو تو وہ والد صاحب کی طرف سے حج کر سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین پیغام ٹی وی کال باقی رہی اجر کی بات، باقی اجر کی جو بات ہے جو انہوں نے کہ مجھے اجر ملے گا، اجر ان کو بھی ملے گا۔ ان کو یہ ایسا نہیں ہے کہ جو حج کرنے والا اس کو نہیں ملے گا، سارا والد صاحب کو ملے گا، اجر دونوں کو ملے گا۔ لیکن حج کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ جس نے خود حج کیا ہوا ہو وہی حج بدل کر سکتا ہے، وگرنہ نہیں کر سکتا۔ پہلے اپنا حج کرے پھر حج بدل کرے۔ بالکل ٹھیک۔ ناظرین پیغام ٹی وی کو دیکھنے والے، کالز کرنے والے ہمارے لیے لائق ست تکریم و تعظیم ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کالز کرتے ہیں تو ٹی وی کا والیوم آف کیا کریں اور کال پہ توجہ دیا کریں تاکہ وقت کا ضیاع نہ ہو۔ اس طرح ہمارے لیے کال لینا، موصول کرنا مشکل ہو جایا کرے گا۔ ایک کالر شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد ندیم صاحب لاہور سے، فرمائیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر۔ لکھی صاحب کو اور آپ کو ساری ٹیم کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حضرت صاحب، مجھے یہ چند دن پہلے لکھی صاحب بتا رہے تھے کہ تشہد میں صرف مسنون دعائیں جو ہے نا وہ کی جانی چاہیے، تو میرا سوال یہ ہے کہ اب مسنون دعائیں کرنے کے بعد اگر بندہ کچھ دیر رک کر دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر لے، پنجابی میں یا اردو میں، لیکن زبان سے نہ کہے، تو یہ کوئی گنجائش نکلتی ہے؟ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ ایک دوسرا جی اسی سے ریلیونٹ تھوڑا سا ایک کوشچن ہے کہ دعا ہے، اللہ مجھے میری نظر میں نیچا، زمانے کی نظر میں اونچا رکھیے، تو اس کا کوئی عربی متن مجھے بتا دیں ذرا، عربی میں یہ کیا دعا ہے؟ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی محترم ڈاکٹر صاحب۔ آپ بتا دیں پہلے، آپ یہ دعا مجھے تو نہیں آتی ہے۔ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ فی کیا ہے، اعوذ باللہ، وفی اعین الناس، فی اعین الناس کبیرہ۔ اچھا، اس کو اصل میں دعائیں جب انہوں نے یاد کرنی ہوتی ہیں، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی دعاؤں کی کتاب لیں اور اس میں سے ایک دعا یاد کریں۔ اچھا، ساری دعائیں یاد نہ کریں، ایک دعا یاد کریں، اس کو اپنے معمول کا حصہ بنائیں، اور جب وہ 2 دن 4 دن 8 دن 10 دن آپ کے معمول کا حصہ بن جائے، پھر ایک دعا اور یاد کریں، پھر اس کو اپنے معمول کا حصہ بنائیں۔ یوں اگر آپ ہر ہفتے ایک دعا یاد کریں گے تو 4 دعائیں مہینے میں آپ کے معمول میں شامل ہو جائیں گی، اور اس طرح سے سال میں آپ کی 48 یا 50 دعائیں جو ہیں وہ آپ کے معمول میں شامل ہو جائیں گی۔
تو اس طرح کوئی یعنی ایسا نہیں ہے کہ آدمی ایک دفعہ پڑھے اور ساری دعائیں یاد ہو جائیں. دعائیں یاد کرنے کا یہ طریقہ ہے. تو بہرحال وہ آپ نے بتا دیا. دوسرا سوال کیا تھا ان کا؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ نماز میں تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں, کچھ دن پہلے آپ بیان فرما رہے تھے کہ گنجائش باقی نہیں اردو یا پنجابی میں دعا کرنے کی, وہ فرما رہے تھے دل میں ہم سوچ سکتے ہیں. دیکھیں دل میں بھی آپ جو کوئی بات جو تھوڑی دیر خاموش رہیں گے اور دل میں سوچیں گے تو یہ بھی وہ نماز نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. تو نماز ہم نے ویسے پڑھنی, صلو کما رأیتمونی اصلی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نماز پڑھی ہمیں ویسے نماز پڑھنی. لہٰذا جتنی دعائیں آپ نے مسنون کرنی ہے, تو یہ ایک بڑا کام جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں یہ سلام پھیرنے کے بعد کر لیں. سبحان اللہ. تو سلام پھیرنے کے بعد بھی جو فرض نماز کے بعد انشاءاللہ قبولیت کا وقت ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. آپ ایسا نہیں ہے کہ صرف تشہد کے اندر دعا کریں گے تو قبول ہوگی اور بعد میں نہیں ہوگی. تشہد کے اندر مسنون دعائیں کریں اور سلام پھیرنے کے بعد آپ اردو پنجابی میں جتنی مرضی دعائیں کریں, اس کو دل میں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پوری طرح زبان پہ لائیں, رو کے کریں, اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے والی شکل بنائیں اور جتنی مرضی کریں, کھل کھلا کے کریں, لیکن نماز میں نہ کریں. بالکل ٹھیک. ایک اور کالر شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد اقبال صاحب ساہیوال سے, ریگولر کالر ہیں ماشاء اللہ. جی محمد اقبال صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد اقبال صاحب. السلام علیکم زین بھائی. وعلیکم السلام سر, کال کرنے کا شکریہ. سر مختلف اوقات میں جب سنتے نیتی ہوتی ہیں گھر میں تو اذانیں آتی ہیں, اس میں اشہد ان محمد رسول اللہ آتا ہے, تو کیا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے یا پھر نماز دوران نماز یہ ہمارے لیے کیا حکم ہے اس سے؟ شکریہ کال کرنے کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں میں ایک چھوٹی سی مزید ایک سوال کے طور پہ ایڈ کرنا چاہوں گا. اسی طرح جس طرح انہوں نے اذانوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہا, ایسے ہی آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہو, پیچھے سے کوئی شخص آئے اور سلام کرے, اس کا طریقہ کیا ہے, وہ بھی شامل کر لیں. دیکھیں جی, جو تو اذان کی بات ہے اس کے بارے میں یہ سامنے ہونی چاہیے بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص اذان سنے وہ مؤذن کی طرح کہے. ٹھیک ہے. جیسے جیسے مؤذن کہہ رہا ہے اس کو دہرائے. اور مؤذن نے جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا ہے تو اس نے صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نہیں کہا. لہٰذا یہ ضروری نہیں ہے, یہ جو طریقہ اس موقع پہ سکھایا ہے اذان کے موقع پہ, وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھی کہے گا, لیکن وہ چونکہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اس نے پھر درود شریف پڑھنا ہے اور درود شریف پڑھ کے پھر جواب دینا ہے. لہٰذا وہ انشاءاللہ اس کو سفائز کرے گا, اس کو پورا ہوگا, کافی ہوگا, کفایت کرے گا. لہٰذا اس موقع پر اگر نماز کے علاوہ بھی ہو اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے تو انشاءاللہ گناہ گار نہیں ہوگا, لیکن بہتر ہے کہ کہہ لیا کرے. ٹھیک ہے. یہ جو بات میں نے کہی کہ نہ کہے تو گناہ گار نہیں ہوگا, یہ میں نے اس لیے کہی ہے کہ نماز کے اندر اگر وہ نہیں کہتا اور اذانیں ہو رہی ہیں تو وہ نہیں کہتا تو قطعاً اس کو احساس گناہ نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہے اور نماز اس کو جاری رکھے. البتہ جہاں تک بات ہے, ہاں جو پھر وہ سنت اس کی پوری ہو جاتی ہے, تو اگر نماز جس وقت اس نے سلام پھیرا تو ابھی اذان اگر جاری ہے اور پہنچ گیا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کے قریب پہنچ گیا ہے, تو اس وقت لا الہ الا اللہ کہہ کے اللہم صلی اللہ پڑھ کے درود شریف اور دعا پڑھ لے, انشاءاللہ وہ کافی ہو جائے گا. جو سوال آپ نے پوچھا کہ السلام علیکم, کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور کسی نے آ کے السلام علیکم کہا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسائی شریف کے اندر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی شخص آ کے السلام علیکم کہے تو وہ یوں انگلی کے اشارے سے اس کو وعلیکم السلام کہے. اچھا ٹھیک ہے. تو بس انگلی کا اشارہ کر دے اور انشاءاللہ وہ ایک گویا فرض جو ادا ہو جائے گا صرف انگلی کا اشارہ کرنے سے. وعلیکم السلام نہیں کہنا, بس صرف انگلی سے اشارہ کرنا. بالکل ٹھیک. کالر شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شوکت علی صاحب فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے. السلام علیکم. جی سر وعلیکم السلام علیکم. حماد لکھوی صاحب, ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے میرا کہ ڈاکٹر صاحب میں ملازم پیشہ ہوں, تو مہنگائی کا دور بھی ہے, کریڈٹ کارڈ والے آئے, بینک والے میں نے بنا دیے, مجھے نہیں پتا ٹرمز اینڈ کنڈیشن کا انگلش میں تھی تو بن گیا. تو میرا سوال یہ کہ میں جو ان کی ڈیٹ ہے اس سے پہلے پے کر دیتا ہوں سب کچھ, سو بعد میں پتہ چلا یہ سود آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے ایک قسم کا, تو پہلے میں قرض بھی لے کے مہینہ گزارا کر لینا, اب سیلری کا تو بڑی مشکل ہوتی ہے کبھی کسی سے مانگنا پیسے کے لیے. یہ ہے کہ اب میں اپنا یوز کر لیتا ہوں اور وہ ڈیٹ ان کی جو جس میں سود لگ جائے گا یہ وہ ڈر ہو, وہ میں پہلے پے کر دیتا ہوں. تو مجھے یہ اب پریشانی رہتی ہے کہ میں
दूसरा ये गलत काम कर दिया या ये अब ये मैं इसको बंद करा दूं क्या, इसके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। कॉल करने के लिए शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको गनी करे। जी डॉक्टर साहब। देखें, जो क्रेडिट कार्ड के बारे में सिर्फ इनके लिए नहीं, हर एक के लिए है। एक उसूली मसला समझ लें। देखें, ये नो डाउट के है तो ये मुआहदा सूदी मुआहदा, लिहाजा इससे हर शख्स को बचना चाहिए। लेकिन अगर बहुत सारे काम ऐसे हैं जो क्रेडिट कार्ड के बगैर नहीं होते, बाज़ जगहों पे ऐसी पेमेंट्स हैं जो डेबिट कार्ड से नहीं होती, वो क्रेडिट कार्ड से होती हैं। ख़ास तौर पे इंटरनेशनल बाज़ पेमेंट्स ऐसी हैं जो वो क्रेडिट कार्ड को तो एक्सेप्ट करते हैं, डेबिट कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, मेरे अपने साथ इस तरह के मामलात पेश आए हैं, तो अगर जो ख़ास तौर पे जो इंटरनेशनल ट्रैवल करते रहते हैं उनको क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत रहती है। लिहाजा भाई को मैं ये कहूँगा कि अगर तो उनको बना, चाहे गलत फहमी में चाहे जैसे मर्जी, उसूल ये है कि जिसको ज़रूरत नहीं है वो खामखा ना बनाए। लेकिन अगर वो महसूस करते हैं कि इसकी ज़रूरत है तो वो जो ग्रेस पीरियड है उसके अंदर जमा करवा देते हैं और कभी भी सूद की तरफ नहीं जाते, तो कोई हर्ज नहीं। इंशाअल्लाह ये मजबूरी की सूरत में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर उसको ज़रूरत समझते हैं। तो ज़रूरत है कि नहीं ये उनको पता है, और ज़रूरत है तो फिर उसको जारी रखें, और अगर ज़रूरत नहीं तो फिर इसको ख़त्म कर दें। बिल्कुल ठीक। एक और कॉलर शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरमाइएगा। पैगाम टीवी कॉल करने का शुक्रिया। क्या पूछना चाहेंगे? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर जी, गुजारिश ये है कि मेरे वालिद साहब फौत हो चुके हैं, उनके 4 बच्चे थे। क्या अपने 2 बच्चों को वो जायदाद बगैर कीमत के अपनी जिंदगी में बेच सकते हैं? अच्छा ठीक है, आपके सवाल करने का शुक्रिया। क्या सवाल है? सवाल यह है कि वालिद साहब फौत हो चुके हैं, 4 बच्चे थे उनके, क्या अपनी ज़िंदगी में बग़ैर कीमत लिए वो अपने 2 बच्चों को जायदाद दे सकते हैं? नहीं, ये क्यों दे सकते हैं? देखें, उनको अगर या तो चारों को दें अगर वो गिफ्ट दे रहे हैं, अगर वो विरासत तकसीम कर रहे हैं फिर भी चारों को दें। तो अगर उन्होंने 2 को दी है और 2 को नहीं दी, चाहे वो गिफ्ट था तो भी जुल्म था। अगर उन्होंने विरासत दी है और 2 को दी है और 2 को नहीं दी, दोनों सूरतों में ये जुल्म है, ये उन्होंने ठीक नहीं किया। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो अगर वो मौजूद हैं तो उनको बताना चाहिए कि ये गलत है, इस तरह के नहीं होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब हज़रत नौमान बिन बशीर वाली हदीस मौजूद है कि उन्होंने अपने किसी बच्चे को, ये बच्ची को दिया था, तो उन्होंने कहा था कि जब तक मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह न बना लूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब गवाह बनाने के लिए गए तो आपने पूछा था सारे बच्चों को दिया? अगर सारे बच्चों को नहीं दिया तो आपने फरमाया जुल्म पर गवाह नहीं बन सकता। लिहाजा अगर ये गिफ्ट भी दिया है तो सबको बराबर देना चाहिए, और अगर ये विरासत तकसीम किया है तो भी दूसरे भाइयों का भी हिस्सा है। तो दोनों एतबार से ये जुल्म है और ये नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। एक और कॉलर शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुजरांवाला से कॉलर हैं जी, फरमाइए। हाँ जी जी बहन, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगी? मैंने सवाल किया था कि जब हम नमाज पढ़ते हैं जी, तो नमाज पढ़ते हैं तो नमाज के भीतर हर तरह के ख्याल आते हैं जिसकी वजह से हम नमाज भूल जाते हैं, तो उसका क्या किया जाए? माशाअल्लाह जी ठीक है, माशाअल्लाह अल्लाह ताला इस फिक्र में और इजाफा करे। कॉल करने का शुक्रिया। जी मोहतरम डॉक्टर। माशाअल्लाह जी, बच्चे आजकल के अल्लाह ताला ने दीन का शौक़ दिया है, सही बात, तो इस पर अल्लाह का शुक्र भी करना चाहिए और इनकी तहसीन भी करनी चाहिए। अल्लाह ताला अच्छा जज्बा है, पूछ भी ईमान के अंदर और इनके जज्बे के अंदर अल्लाह ताला और ज़्यादा इनकी नेकी में और ज़्यादा इजाफा फरमाए, इखलास भी नसीब करे। देखें, ख्यालात आते हैं, हर शख्स को आते हैं, कोई शख्स जो है इससे बरी नहीं है, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि एक शैतान तो है ही नमाज के लिए बना हुआ और वो आके नमाज में ही खलल डालता है। अच्छा, तो वो इसी मकसद के लिए होता है। लिहाजा शैतान का अपना काम है, वो वसवसे डालता है और उसे डालते रहना है। हमें इलाज बताया है अल्लाह करीम ने कि जब भी शैतान कचौका लगाए तो आप आऊज़ पढ़ा करें, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया। लिहाजा वो कचौका नमाज में लगाए या नमाज के अलावा लगाए, जब भी आप समझें कि वसवसे शैतान डाल रहा है तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के तो दिल की तरफ 3 दफ़ा धुतकार देना चाहिए। तो आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही, या ये वाला आऊज़ पढ़ लें या सादा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अच्छा, लोगों को ये होता है कि अब नमाज़ पढ़ रहे हैं तो नमाज में आऊज़ कैसे पढ़ें?
نماز میں اعوذ پڑھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. آپ جس بھی موقع پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی خیالات آ گئے ہیں تو فوری طور پر اعوذ پڑھیں. مثال کے طور پہ آپ نے ابھی ثنا پڑھ رہے تھے, خیال آ گیا, آپ اعوذ پڑھیں, اعوذ پڑھ کے اور بائیں طرف تھتکاریں اور پھر اس کے بعد شروع کر دیں آگے آن ورڈز. پھر آپ کو خیال آ گیا, الرحمن الرحیم پڑھا تھا تو ایک خیال آ گیا, پھر اعوذ پڑھ لیں. اور پھر ہو سکتا ہے آپ کو 2 رکعت کی نماز میں 20-30 دفعہ آپ کو اعوذ پڑھنا پڑے جب جب خیال آتا ہے. لیکن یہ اعوذ ایک فائرنگ ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے علاج دیا ہے. جب بھی آپ اعوذ پڑھتے ہیں تو اس کو تکلیف ہوتی ہے, پھر وہ شیطان بھاگتا ہے. لیکن چونکہ خناس ہے, بار بار آتا ہے. جب جب آپ اس کو اعوذ پڑھ کے آگے سے اس کو تکلیف پہنچاتی رہیں گی تو وہ دفع ہوتا رہے گا. تو جب اس کو پتہ چل جائے گا نا یہ بندہ باز نہیں آتا, اس کے پاس تو فائر ہے اور یہ مجھے آگے سے فائرنگ کرتا ہے, تو پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ چھوڑ جائے گا. علاج اس کا اعوذ ہی ہے, وہی پڑھنا چاہیے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ خیالات کم ہوتے چلے جائیں گے اور اعوذ پڑھنے کی زیادہ ضرورت بھی محسوس نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک. ابھی آپ نے مسنون طریقہ بتایا ہے کہ ادھر تھتکارنا ہے, بعض لوگ پورا سر گھما کے ادھر. نہیں, سر گھمانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. یوں آپ نماز پڑھ رہے ہیں بالکل اسی طرح رکھیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بس اسی طرح جاری رکھیں. قطعاً اپنے گردن کو ہلانے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب محترم, نوجوان نسل کو اخلاص اور خرچ کے حوالے سے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, نوجوانوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ابھی جو ریاکاری کی بات یوسف سراج صاحب کر رہے تھے کچھ دیر پہلے, اخلاص پیدا کرنے کے لیے دیکھیں اللہ نے ہم سے یہ وعدہ نہیں لیا کہ آپ کا ہر عمل جو ہے وہ صاف اور مصفہ ہونا چاہیے. ہم سے وعدہ لیا ہے خالص ہونا چاہیے, دین پورا خالص ہونا چاہیے. خالص اور مصفہ میں فرق یہ ہے, مصفہ تو وہ ہوتا ہے جس میں کوئی کنٹیمنیشن ہوتی ہی نہیں. اخلاص یہ ہوتا ہے کہ کنٹیمنیشن ہوتی ہے, میل کچیل ہوتا ہے, اس کو ہٹانا ہوتا ہے. لہٰذا جیسے عمل کرنے کا امتحان ہے ایسے ہی اس کو خالص کرنے کا بھی امتحان ہے. صحیح بات. اور اس کو خالص کرنے کا طریقہ یہ ہے, جہاں ریاکاری کا شبہ ہوتا ہے اور چیزوں کی شبہ ہوتا ہے, آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کے دل میں خیال آیا کہ یہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, یہی ریاکاری ہے. آپ کوئی کام کر رہے ہیں, آپ کے خیال آتا ہے کہ فلاں مجھے دیکھ رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے نظام ہی ایسا بنایا, اپنے فرض نماز مسجد میں جا کے پڑھنی ہے اور لوگوں نے دیکھنا ہی دیکھنا ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ پھر لوگوں نے تو دیکھنا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کے دل میں یہ بات ہو کہ اللہ کے علاوہ آپ کا کوئی فائدہ نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج یہ بتایا تھا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے تھے, بچے تھے, ان کو سمجھایا تھا, عقیدہ سمجھایا تھا, 10 باتیں سمجھائی تھی. ان میں سے 2 باتیں یہ سمجھائی تھیں. آپ نے فرمایا تھا کہ اگر ساری دنیا طے کر لے کہ آپ کا فائدہ کرنا ہے, اللہ نہ چاہے تو فائدہ نہیں ہو سکتا. ساری دنیا آپ کو نقصان کرنا چاہے, اللہ نہ چاہے تو نقصان نہیں کر سکتی. جب یہ عقیدہ ہوگا تو پھر ان کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب خیال آئے نا کہ میں دکھا رہا ہوں کسی کو, تو یہ خیال اگلا آ جانا چاہیے کہ یہ کس قابل ہیں جن کو میں دکھاؤں گا تو میرا فائدہ کیا کر سکتے ہیں. نہ یہ میرا فائدہ کر سکتے ہیں, نہ میرا نقصان کر سکتے ہیں. لہذا نوجوانوں کو چاہیے اس اخلاص کے ساتھ کام کریں. اور آج کی جو نسل ہے, نوجوان نسل, جس کو خاص طور پہ جین زی کہتے ہیں, وہ تو ہے ہی بڑی ہم سے بہت آگے سوچنے والی. تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ارد گرد جتنی بھی دنیا ہے آپ کا کوئی فائدہ کرنے والی نہیں, فائدہ اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہٰذا اسی کو دکھانے کے لیے کام کرنا چاہیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ کا بے حد شکریہ, پیغام ٹی وی میں آپ ٹائم دیتے ہیں, لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. ناظرین, اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کچھ کمی نہیں. جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے پھر اللہ خالق و مالک کائنات اسے کافی ہو جاتے ہیں. خرچ اور اخلاص کے حوالے سے بات چل رہی تھی, ساتھ ساتھ آپ کی رہنمائی کے لیے لائیو کالز لی جا رہی تھیں, آپ کو آپ کے مسائل کا حل بتایا جا رہا تھا. اب محترم یوسف سراج صاحب آپ کو اس کے حوالے سے کچھ سمرائز کریں گے اور مزید ترغیب دلائیں گے کہ خرچ کرنے سے, اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ اضافہ ہی ہوتا ہے. اور اس کے بعد وہ دعا کریں گے اور اس دعا کے ساتھ ہماری اس ٹرانسمیشن کا اختتام ہو جائے گا. جی محترم یوسف بھائی. جی بالکل, آج بہت اہم موضوع تھا ہمارا اور ماشاءاللہ بہت اہم گفتگو اس حوالے سے ہوئی کہ یہ بہت بنیادی چیزوں میں سے ایک چیز ہے, انما الاعمال بالنیات. اور پھر خرچ کرنے کے حوالے سے, اور کوئی بھی عمل ہو ظاہر ہے اس میں اخلاص بڑا ضروری ہوتا ہے. اور صدقہ کرنا, اس کو ہم نے ذکر کیا کہ ایمان کے ساتھ اس کا تعلق ہے, آخرت کے ساتھ اس کا تعلق ہے, ریاکاری سے اس کو بچانا ہے. اور اس کو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سے جو بات شروع ہوئی کہ جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں عطا کی ہیں یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دے رکھا ہے,
اس میں سے اللہ کو دینا ہے۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ دیا بھی اسی نے ہے، اسی کے دیے میں سے دینا ہے۔ اور پھر طریقہ کار یہ ہے کہ جتنا دے رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اسی حساب سے دینا ہے۔ یعنی یہ بات بھی ہوئی کہ اگر کوئی ایک درہم دیتا ہے تو ظاہر ہے اس کا بھی اجر ہے، اور کبھی یہ ایک درہم 1 لاکھ سے اس حوالے سے بڑھ جاتا ہے کہ چونکہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی امداد نہیں پڑی، کوئی رقم نہیں پڑی، تو کم میں سے جب دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ظاہر ہے اس کا اخلاص پسند آتا ہے، اور اپنے آپ پر یہ یقین پسند آتا ہے کہ بالکل معمولی سی رقم اس کے پاس پڑی تھی وہ بھی اس نے دے دی، اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی اربوں کا یا کروڑوں کا مالک ہے تو وہ اس میں سے لاکھ بھی دے دے، تو چونکہ وہ جس میں سے دے رہا ہے وہ پیچھے اماؤنٹ بہت بڑی ہے، تو یہ ظاہر فرق آتا ہے۔ پھر خرچ کرنے کے حوالے سے یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ تندرستی میں اس وقت دیا جائے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے واضح ہوتا ہے کہ جب انسان صحیح شہیح بہت تندرست بھی ہو اور اس کو مال و دولت کی ضرورت بھی ہو اور اس کو اس کی طمع بھی ہو، حاجت بھی ہو، ایسے وقت میں اللہ کے لیے دینا ظاہر ہے یہ بہت معنی رکھتا ہے۔ پھر یہ بھی بات ہے کہ اپنی تندرستی میں خرچ کیا جائے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جب زندگی کے کنارے جا لگتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ اب صدقہ کر دیا جائے، اور پھر تندرستی کی عالم میں خرچ کرنا چاہیے۔ جب خود ضرورت ہو تو اس میں سے ایثار کرنا چاہیے، پھر خرچ کیا جاتا ہے۔ خرچ کرنے کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ ضرور خرچ کرنا چاہیے، ضرور خرچ کرنا چاہیے، ہر وقت خرچ کرنا چاہیے، اور ہر روز خرچ کرنا چاہیے۔ 2 فرشتے ہر روز آتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں، نوری فرشتے اللہ بھیجتا ہے، ان کی ڈیوٹی دعا کرنے کی ہے، اور وہ ظاہر ہے یا تو آپ کے حق میں دعا کر رہے ہوتے ہیں ہر مسلمان کے، یا اس کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں۔ کس کے حق میں کرتے ہیں؟ جو خرچ کرتا ہے اس دن اس کے حق میں دعا ہو جاتی ہے، جو نہیں اس دن خرچ کرتا اس کے حق میں بد دعا ہو جاتی ہے۔ دعا یہ ہے کہ جو خرچ کرتا ہے اسے اور دے، اور بد دعا یہ ہے کہ جو روک کے بیٹھا ہے اس کا اللہ پہ گویا کہ ایمان ہی نہیں ہے، اس نے آخرت کو کچھ سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو اس کو ایک ڈیوٹی لگائی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ مال بھی میرا ہے، تو بھی میرا ہے، تو میں نے بس امتحاناً تجھے یہ دیا ہے تو تم نے اس میں سے خرچ کرنا ہے، اور وہ جناب ملکیت جتا کے بیٹھ گیا اور اپنا سمجھ کے بیٹھ گیا، اور اس طرح بیٹھ گیا گویا کہ ساری زندگی یہ مال اس کے ساتھ ہی رہنا ہے، تو وہ نہیں خرچ کرتا، تو ظاہر ہے اس پر غصہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اور فرشتہ بد دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جو روک کے بیٹھا ہے اللہم آتی ممسکن تلفن، اس کا مال تلف کر دے کیونکہ وہ خود روک کے بیٹھا ہے۔ تو پھر یہ معاملہ ہے کہ خرچ کرنے کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، جو برکتیں عطا کرتا ہے، جو دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا کرتا ہے، جو اپنی رضا عطا کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی ظاہر بڑی احادیث موجود ہیں۔ حضرت اسماء کو نبی علیہ السلام نے بڑا واضح طور پر فرمایا تھا کہ گن گن کے دینا، ناپ تول کے دینا، کم دینا، یہ نہیں طریقہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ کو دینا ہو تو بے حساب دو، اور بے شمار دو، اور بے قطار دو، کیونکہ اگر تم اس طرح کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس طرح کرنا شروع کر دے گا۔ تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نبی کا یہ فرمان ہے کہ صدقہ کبھی مال میں سے کم نہیں کرتا۔ صدقے کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو سر پہ وار کے پھینک دیتے ہیں اس کو کوئی صدقہ کہتا ہے، یہ ہمارے راوی کے پل پہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں سے گوشت لے کے کوئی جانوروں کو ڈال دینا، یہ نہیں صدقہ۔ صدقہ ہوتا ہے کہ آپ کے مال میں سے جو بیسٹ مال ہے وہ اللہ کی راہ میں دیا جائے۔ تو ایک ایسے وقت میں جب قبولیت کا وقت ہے تو ہم اس موضوع کے ساتھ یعنی دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر روز صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بہترین صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پورے ایمان کے ساتھ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دعا کرتے ہیں یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اے مولا اس پیغام ٹی وی پر بیٹھ کر جو بہت بڑا ایک پلیٹ فارم ہے، دعوت کا پلیٹ فارم ہے، دین کا پلیٹ فارم ہے، پوری دنیا تک نبوی پیغام پہنچانے کا پلیٹ فارم ہے، اور بہت جید سکالروں کے آ کے یہاں بات کرنے کا پلیٹ فارم ہے، اور یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جس پر قرآن کی تلاوت سکھائی جاتی ہے، جس پر تفسیر سکھائی جاتی ہے، جس پر دین اسلام کی اشاعت ہوتی ہے، تبلیغ ہوتی ہے۔ تو مولا اس پلیٹ فارم پر ہمارا آنا بھی قبول فرما، اس پر ہمارا بات کرنا بھی قبول فرما، اور اے اللہ اس پلیٹ فارم کو بہت استحکام عطا فرما، کیونکہ اس کے ساتھ لاکھوں بلکہ کروڑوں ناظرین جڑے ہیں، ان کی روحانی آبیاری یہ کر رہا ہے، ان کے مسائل یہ حل کر رہا ہے۔ تو اے اللہ اس کو رہتی دنیا تک آباد بھی رکھ، اس کو شاد بھی رکھ، اس کو استحکام بھی عطا فرما، اس کو دوام بھی عطا فرما، اور اللہ اس کی ایفرٹس قبول بھی فرما۔ اس پر جو اسکالر آتے ہیں، جو بھی بات کرتے ہیں، اس میں انہیں اخلاص بھی عطا فرما، انہیں بصیرت بھی عطا فرما، حکمت بھی عطا فرما، اور اللہ اس کے ذریعے سے گھروں کو دین سے بھر دے، اور اللہ اس کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو نور سے منور فرما دے، اور اللہ اس میں جو شامل ہے وہ کسی بھی سطح پر شامل ہے، اللہ سحری کے اس وقت بڑے اخلاص کے ساتھ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے ہم کہتے ہیں کہ ان سب کی جہود قبول فرما، اللہ ان کی دین کے لیے تڑپ قبول فرما، اور اللہ اس کے رزلٹس اور بڑھا دے۔ اور اللہ اس وقت ہم یہ بھی تجھ سے مانگتے ہیں کہ جتنے بیمار ہیں، ابھی ایک نوجوان میرے پاس آیا تھا پروگرام سے پہلے، اس نے کہا کہ میرا بیٹا بھی بیمار ہے، والدہ بھی بیمار ہے، اللہ انہیں بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جتنے بیمار ہیں اور بہت سے لوگ تڑپ رہے ہیں کہ بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھے جا رہے، تو یا اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، رزق عطا فرما، برکتیں عطا فرما، اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ وہ سب کچھ عطا فرما جو تیرے انبیاء نے تجھ سے مانگا، صلحاء نے مانگا، اولیاء نے مانگا، اور اللہ اس سب سے بچا جیسے انہوں نے پناہ مانگی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عبادتوں کا شعور لے کر، خشوع و تقویٰ کا نور لے کر، محاسبہ و تزکیہ کبھی ساتھ کر لو سامان۔ دنوں میں صائم، شبوں میں قائم، سمیٹو وہ دولتیں جو دائم، کہ سحر و افطار کیجے برکات ہیں فراوان۔ بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن۔ بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن۔ ویلکم بیک ناظرین، پیغام قرآن سے ٹرانسمیشن جاری ہے۔ بریک میں جانے سے پہلے ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب، محترم یوسف سراج صاحب آپ کی رہنمائی کر رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ نعت خوان جناب قاری سلمان ربانی صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا عبادت ہے اگر نیت عبادت ہو، اور اللہ تعالیٰ کو پسند بھی وہی ہے جو صرف اسی کے لیے خاص کیا جائے اور خرچ کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب محترم، قرآن کریم میں دونوں طرح کے صدقات کا حکم ہے، سری بھی اور علانیہ بھی۔ بعض لوگ اس میں سے پوچھنا چاہتے ہیں، اکثر ان کا سوال ہوتا ہے زیادہ اہمیت کا حامل کون سا صدقہ ہے؟ بعض مقامات ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں لوگوں کو رہنمائی دینے کے لیے بھی کچھ معاملات کرنا ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اصل میں قرآن کا یہ حکم ہے کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے۔ اچھا، ایک طرف یہ بات ہے، اور دوسری طرف قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقہ اس طرح سے کرنا چاہیے کہ دائیں ہاتھ صدقہ کر رہا ہو اور بائیں کو پتہ نہ چلے، اتنا خفیہ کرنا چاہیے۔ اب ایک طرف جو ہے وہ خفیہ کا حکم اور ایک طرف یہ ظاہر کرنے کا حکم، تو قرآن نے یہ بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے شاید یہ اس میں تضاد ہے، تضاد ہرگز نہیں ہے۔ قرآن نے بائفرکیشن کر دی ہے۔ قرآن نے کہا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء، اور اگر تم اس کو خفیہ رکھو اور غریبوں کو دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غریبوں کو دینے والا ہے اس کو خفیہ رکھنا چاہیے، اور جو کسی ادارے کے لیے کسی ایسی جگہ پہ جہاں ترغیب اور رغبت کا معاملہ ہے تو وہاں عزت نفس کا معاملہ نہیں ہوتا، آپ نے کسی ادارے کے لیے کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگوں سے اعلان کرواتے تھے، آپ جیسے جیش اسرت کے موقع پر کیا۔ اب یہ ہے کہ
یہ دینا ہے آپ نے فی سبیل اللہ. اب یہ فی سبیل اللہ کسی غریب کو نہیں دیا جا رہا, کسی کی عزت نفس مجروح نہیں ہو رہی, لہٰذا اس کو ظاہر کیا جا سکتا ہے جب آپ کسی اجتماعی کام کے لیے اور کسی اجتماعیت کے لیے, چاہے وہ ادارہ ہو چاہے وہ کوئی آرگنائزیشن ہو, جب آپ کسی کے لیے کر رہے ہو تو پھر آپ اس کو ظاہر کر سکتے ہیں, بلکہ ظاہر کرنا عام طور پہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. لیکن جب آپ کسی فقیر مسکین کو دے رہے ہیں تو اس وقت خفیہ کر کے کسی کو بتائے بغیر چپکے سے دینا وہ زیادہ افضل ہے. لہذا ان دونوں کی بائیفرکیشن قرآن نے خود کر دی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی. بہت خوب. ایک اور کالر شامل کریں گے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زین بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جی, شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. جی زین بھائی, میرا نا ڈاکٹر صاحب سے 2 سوال ہیں. پہلا یہ سوال ہے کہ موبائل میں جو قرآن پاک ہے اس کو ہم بغیر وضو پڑھ سکتے ہیں؟ دوسرا یہ سوال ہے کہ سود کے ضمن میں کون کون سے کاروبار آتے ہیں؟ مثال کے طور پر بینک میں پیسے رکھنا, منافع لینا, یہ سود کے ضمن میں آتا ہے, یا لکی کمیٹی ڈالنا یہ بھی سود کے ضمن میں آتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب سے میری گزارش ہے کہ ذرا تفصیل سے مجھے بتائیں. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی ڈاکٹر صاحب ان کی رہنمائی فرمائیں. پہلا سوال تو ان کا یہ ہے کہ موبائل میں قرآن پڑھتے ہوئے وضو کرنا لازم ہے. دیکھیں, وضو کرنا دوسرے مصحف سے بھی آپ اگر پڑھتے ہیں تو وضو کرنا لازم نہیں ہے. دیکھیں, ایک ہوتی ہے شرط اور ایک ہوتا ہے ادب. تو شرط ہے کہ نہیں اس پہ اختلاف ہے, اور وضو کرنا ادب ہے اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. لہٰذا وضو کرنا چاہیے, کوشش یہی کرنی چاہیے کہ باوضو آپ تلاوت قرآن پاک کریں, چاہے وہ موبائل سے کر رہے ہوں چاہے آپ مصحف سے کر رہے ہوں, باوضو ہوں. یہ ادب ہے قرآن کا. لیکن اگر آپ بے وضو قرآن کو مصحف کو چھو بھی لیتے ہیں یہ منع نہیں ہے, کسی حدیث میں نہیں منع آیا. اور جہاں سے یہ ثابت کیا جاتا ہے لا یمسہ الا المطہرون سورہ واقعہ کی آیت سے, اور وہ ہے ہی فرشتوں کے بارے میں, اس کا انسانوں کے بارے میں بات ہی نہیں ہے, وہ سیاق و سباق کی اور ہے. لہذا وہاں سے یہ ثابت کرتے ہیں اور اس سے دلیل نکالتے ہیں کہ جو اس کو شرط قرار دیتے ہیں. لیکن بہرحال شرط ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے, ادب ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, اور بہتر یہی ہے کہ باوضو ہو کے تلاوت کرنی چاہیے قرآن پاک کی. لیکن اگر بغیر وضو کرنا چاہیں تو مصحف سے بھی کر سکتے ہیں اور موبائل سے تو بالاولیٰ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. دوسرا سوال تھا ان کا, سود کے زمرے میں کون کون سے بزنس آتے ہیں لکی ڈرا وغیرہ کے حوالے سے؟ دیکھیں, بہت سارے بزنس سود کے زمرے میں آتے ہیں. جو لکی ڈرا کی بات کی ہے وہ تو سود کا معاملہ نہیں ہے, وہ جوئے کا معاملہ ہے, اور اس میں تو بغیر محنت کے بہت سارا مال کسی ایک کے پاس آ جاتا ہے اور بہت سارے لوگوں کا مال چلا جاتا ہے. اس میں تو قمار جو ہے نا, جوا, اس کی ہے مشابہت, اس لیے وہ درست نہیں ہے, وہ اس میں سود کا معاملہ نہیں ہے. جو بینکوں میں پیسے وغیرہ رکھتے ہیں اور آپ کو رقم کا کرایہ ملتا ہے, یہ سود ہے. اور وہ رقم کا کرایہ چاہے آپ بینک میں رکھیں, چاہے کسی سے لیں, چاہے کسی کاروباری آدمی کو دے کے آپ کہیں کہ جی آپ کاروبار کریں اور مجھے 1 لاکھ کے روپے پیچھے 5,000 روپے پر منتھ دیتے جائیں, 10,000 روپے پر منتھ دیتے جائیں, جو بھی آپ فکس طے کر لیتے ہیں, پرنسپل اماؤنٹ کا کرایہ طے کر لیتے ہیں, تو یہ سود ہوگا. اور اگر منافع میں شرح طے کرتے ہیں تو وہ تجارت ہوگی. یہ بات نہ یہودیوں کو سمجھ آتی تھی اس وقت, اور اس وقت کے جو کفار ہیں ان کو بھی نہیں سمجھ آئی, اور آج کے لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ بھی منافع ہے, وہ بھی منافع ہے. اور قرآن نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت اور سود ایک جیسا ہی تو ہے, حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. زمین آسمان کا فرق. بالکل. اور فرق کیا ہے کہ وہ پرنسپل اماؤنٹ کا کرایہ ہوتا ہے, وہ سود ہوتا ہے. اگر منافع میں شرح طے کر لی جائے کہ 1 لاکھ روپے آپ کسی کو دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ آپ کاروبار کرو, جو منافع ہو مجھے اس میں سے 50% دے دیں, مجھے اس میں سے 40 دے دیں, 60 دے دیں, جو بھی آپ طے کر لیتے ہیں, تو وہ اس میں سے منافع دے, وہ چاہے 8,000 ہو, 10,000 ہو, کم ہو, زیادہ ہو, وہ منافع جائز ہے. لیکن پرنسپل اماؤنٹ کی فکس آپ طے کر کے کہ اتنا کرایہ مجھے دے دیا کریں تو یہ سود ہوگا. یہ اس کو کہتے ہیں ربا النسیہ, یہ قرض کے حوالے سے. ایک ربا وہ ہے جو نقد لین دین میں ہوتا ہے, اس کی آج کل کی شکلوں میں یہ جو کرنسی کا کاروبار ہے, اور یہ خاص طور پہ اب رمضان ہے اور عید پہ نئے نوٹوں کا کاروبار جو لوگ کر رہے ہیں, یہ ربا الفضل کی سب سے ایگزیکٹ مثال ہے آج کے دور میں, کہ نوٹ وہی ہوتے ہیں. آپ 10,000 کی دتھی آپ نئے نوٹ لینے کے لیے آپ اس کو 200-400 روپے اوپر دیتے ہیں, پھر آپ کو ملتے ہیں. یہ جو اوپر آپ دیتے ہیں حالانکہ ویلیو برابر ہے پرانے نوٹوں کی بھی اور نئے نوٹوں کی, جو یہ اوپر دیتے ہیں یہ سود ہے اور یہ حرام ہے. جیسے قرض والا سود حرام ہے, ایسے ہی یہ لین دین والا سود حرام. اگر وہ کاروبار ایسے کریں کہ جنس چینج کر لیں,
یعنی وہ روپے کی بجائے ریال سے بیچ دیں، یعنی یا ڈالر سے بیچ دیں، کسی اور کرنسی سے بیچ دیں، وہ جب جنس چینج ہو جائے گی تو پھر یہ جائز ہو جائے گا، وگرنہ یہ درست نہیں ہے۔ کرنسی نوٹ جو پاکستانی نوٹ سے پاکستانی نوٹ بیچنا اور اس پر زائد لینا یہ بھی حرام ہے، اور قرض میں بھی آپ پرنسپل اماؤنٹ کا جب کرایہ لیتے ہیں وہ بھی حرام ہے، وہ جس بھی کاروبار میں ہوگا وہ حرام ہوگا۔ بہتر، ایک اور کالر شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی سر، کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم سر۔ جی سر بولیے سر، پوچھیے گا۔ السلام علیکم۔ ہلو جی جی السلام علیکم، ہمیں آپ کی آواز آ رہی ہے، اب فرمائیے، سوال کیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو کلام پاک میں 99 نام اللہ کے لکھے ہوئے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لکھے ہوئے ہیں، یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہوتا۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ ثابت ہے نہیں، اصل میں ان کا آپ کا جواب دیجیے گا۔ ان کا سوال اصل میں یہ ہے کہ قرآن پاک کے شروع میں اللہ کے نام لکھے ہوتے ہیں، آخر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھے قرآن سے باہر۔ ہاں، وہ اس کی بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک، یہ آپ ٹھیک سمجھیں۔ دیکھیں اس میں جو تو اللہ کے نام 99 ہیں وہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ اس میں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ کے صفاتی نام صرف 99 نہیں ہیں۔ اللہ کے صفاتی نام کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر روئے زمین کے درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں تو یہ سیاہی اور قلم ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی صفات ختم نہیں ہو سکتی۔ تو پھر یہ 99 کیوں ہیں؟ یہ محدود کیوں ہیں؟ یہ اصل میں ہے انسانوں کی احتیاج کے حوالے سے۔ ہمیں جو احتیاج ہے اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا رحم چاہیے ہوتا ہے، اس لیے وہ رحمان اور رحیم ہے، ان کو رزق چاہیے ہوتا ہے، اس لیے وہ رزاق ہے، ان کو اپنے عیبوں کی اور جرائم کی پردہ پوشی چاہیے ہوتی ہے، اس لیے وہ ستار ہے، ہر چیز، اور ان کو مغفرت چاہیے ہوتی ہے، وہ غفار اور غفور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اصل میں انسانوں کی احتیاج کے حوالے سے، اور قرآن نے کہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اس کے ذریعے سے مانگو۔ تو ہمیں چونکہ مانگنا ہوتا ہے تو ہم مانگنے والوں کی سہولت کے لیے اللہ کریم نے وہ 99 نام ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا فرما دیے، اور ان کے بارے میں پھر یہ بھی فرما دیا کہ اگر کوئی شخص ان 99 ناموں کو حفظ کر لے گا، کیا مطلب وہ ان کی وزڈم اور ان کی حکمت کو بھی سمجھے گا اور پھر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرے گا، تو اس کے حفظ کر لے گا، تو فرمایا کہ اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی جو ان 99 ناموں کو یاد کر لے۔ جہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کی بات ہے تو کچھ نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن سے اخذ شدہ ہیں، اور کچھ نام حدیث کے اندر آتے ہیں، 5 نام تو ایک حدیث میں آتے ہیں، لیکن اس طرح سے 99 نام اللہ تعالیٰ کے ناموں کے مقابلے میں بنا لینا یہ درست نہیں ہے۔ اس طرح کہیں جس طرح 99 نام گن کے ایک حدیث میں اللہ کے آئے ہیں، اس طرح 99 نام گن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں آئے۔ ہو سکتا ہے جب آپ گنیں تو وہ 99 سے زیادہ یا کم بن جائیں، لیکن ہم نے تو بالکل اللہ کے مقابلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ہی نام بنا کے ان قرآن کے اندر شائع کیے ہوتے ہیں، شروع میں اللہ کے نام اور آخر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی ہیں، بہت سارے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، لیکن 5 ایک حدیث میں آئے، اور قرآن میں بہت سارے جو ہے قرآن سے اخذ ہوتے ہیں، لیکن ان کو 99 بنا کے ان کے برابر رکھنا یہ طرز عمل درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال خالق ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں، خالق اور مخلوق کو یوں برابر لا کے بات کرنا یہ درست نہیں ہے۔ بہتر، ایک اور کالر شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، گجرانوالا سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی کیسے ہیں؟ جی فرمائیے، کیا سوال کرنا چاہیں گی؟ میں ڈاکٹر صاحب سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ میرے بچے ہیں، ایک 10 سال کی بیٹی ہے اور 12 سال کا بیٹا ہے، کیا ان پہ روزے فرض ہو گئی ہیں؟ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی یہ ایک سوال اس طرح کا 2-3 دن پہلے بھی آیا تھا۔ اصل میں نہ 10 سال کی عمر میں روزے فرض ہوتے ہیں، نہ 12 سال میں روزے فرض ہوتے ہیں جب بلوغت کے آثار نظر آتے ہیں۔ بالکل، اور بلوغت کے آثار آب و ہوا کے اعتبار سے بھی اور بعض نسلوں اور خاندانوں میں بھی
پہلے یا زیادہ بعد میں ہو سکتے ہیں، یعنی سال 2 سال پہلے بھی آثار ظاہر ہو سکتے ہیں، بعد میں بھی ہو سکتے ہیں. لہٰذا ماؤں کو اور والدین کو بہت پتہ ہوتا ہے کہ بلوغت کے آثار نمایاں ہیں کہ نہیں. اگر بلوغت کے آثار ظاہر ہو گئے ہیں، چاہے وہ بچی ہو چاہے وہ بچہ ہو، اس کے اوپر روزے فرض ہیں. اس کا تعلق نہ 10 سال کے ساتھ ہے نہ 12 سال کے ساتھ. بالکل ٹھیک. محترم یوسف سراج صاحب، اگر کسی کے دل میں ریا کا خوف آئے، یہ شائبہ ہو، وہ کیا کرے؟ صدقہ کرتے ہوئے بھی، ایون دیگر عبادات کرتے ہوئے بھی. اگر ریا کا احساس ہوتا ہے تو اس کا مطلب وہاں ایمان موجود ہے. بالکل احساس زندہ ہے، ضمیر زندہ ہے، تو ظاہر ہے وہ پھر اس کو سمجھداری کا ثبوت دینا چاہیے، خیال کرنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کس لیے کر رہا ہوں اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اگر تو اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے اور اللہ سے صلہ لینے کے لیے، اجر لینے کے لیے، جنت کمانے کے لیے کر رہا ہے، تو پھر اسے خود ہی احساس ہو جائے گا کہ یہ تو بالکل اس کے الٹ کام چل رہا ہے. کیونکہ مثال قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے اس شخص کی جو نمود و نمائش کے لیے خرچ کرتا ہے، دنیا میں شہرت کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ سے صلہ لینے کے لیے خرچ نہیں کرتا. تو اس کی تو مثال قرآن مجید نے بڑی صاف اور واضح دے رکھی ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے، فَمَثَلُهُ كَصَفْوَانٍ، ایک چٹان کی طرح اس کی مثال ہے. اس پر کوئی تری آئی، کوئی بارش آئی تو کچھ مٹی بھی آ گئی، تو کوئی بیج آیا تو اس میں کوئی پودا اگایا. بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ بڑا خوشنما پودا ہے اور یہ بڑا ایک خوبصورت منظر ہے، لیکن حقیقت اس کی یہ ہوتی ہے کہ جو ہی تیز بارش آتی ہے تو وہ چونکہ اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہے اور پیوست نہیں ہے زمین میں، تو وہ ساری مٹی بھی ادھر ادھر چلی جاتی ہے اور کچھ بھی باقی نہیں رہتا. تو یہ مثال اللہ نے دی ہے اس شخص کے لیے جو کسی اور سے کچھ لینے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے اللہ کے ہاں اس کے اعمال تو قبول نہیں ہوتے اور اللہ کے ہاں ان کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت بھی نہیں ہوتی. تو ان ایسے لوگوں کے متعلق پھر ظاہر ہے وہ حدیث بھی ہے، 3 لوگ ہیں جو بڑے اچھے اعمال کر کے جاتے ہیں، ان میں سخی ہے، ان میں شہید ہے، ان میں قاری قرآن، یہ چند یعنی بڑے نمایاں اور نیک کام بتائے گئے ہیں. تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ کہے گا کہ وہ کوئی اجر نہیں ہے، بلکہ ان سے جہنم بھڑکائی جائے گی. وہ شہید وہ کہے گا جی میں تو تیرے راہ میں لڑ کے آ گیا. فرمایا نہیں، تو وہ کچھ کہلوانا چاہتا تھا، لوگوں نے کہہ دیا، میرے ہاں سے کیا لیتا ہے. تو اس کو بہرحال یہ احساس کرنا چاہیے کہ یہ اتنی خطرناک بات ہے، اسے بہتر ہے وہ نہ کرے. کر کے وہ اپنے لیے جہنم خرید رہا ہے تو اسے بہتر ہے نہ کرے. اس کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی مراقبت کا احساس کرنا چاہیے اور اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے. غور کرے گا انشاءاللہ، اللہ سے طلب کرے گا، دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ریاکاری سے اس کو بچا لے گا انشاءاللہ. ایک کالر شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی سر بولیے گا، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرا سوال ہے کہ ہمارے علاقے کی مسجد میں نا امام سے پوچھا گیا کہ ٹائم ہو گیا افطاری کا، اذان دے دیں. تو انہوں نے کہا جی ہو گیا ہے، لیکن جب اذان دی گئی تو 1 منٹ پہلے دے دی اذان، تو کیا وہ روزہ ہفتہ خراب ہو گیا؟ جی عبداللہ صاحب کال کرنے کا شکریہ. جی محترم یوسف سراج صاحب. ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب اچھے ماشاءاللہ جواب دے رہے ہیں. تو چونکہ سادہ سی بات ہے، چلو میں شرکت کر لیتا ہوں، کوئی غلطی ہوئی تو ڈاکٹر صاحب بتا دیں گے. 1 منٹ پہلے اذان دے دی گئی. جی بالکل. تو 1 منٹ پہلے اذان دینے سے روزہ بالکل خراب نہیں ہوا. یعنی اگر تو آگے چلا جاتا، وقت کے بعد بھی لوگ کھاتے رہتے، وہ بھی اس صورت میں کہ انہیں احساس ہوتا ہے. مؤذن کی ذمہ داری ہے، وہ خیال کرتا ہے. نبی علیہ السلام کے دور میں 2 مؤذن ہوتے تھے، ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو عبداللہ ابن مکتوم جیسے ہمارے قاری صاحب آنکھوں کا مسئلہ تھا، نابینا تھے، تو انہیں نظر نہیں آتا تھا. حضرت بلال پہلے جا کے اذان دیتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب حضرت بلال اذان دیتے ہیں تو آپ کھایا پیا کرو، اور جب عبداللہ ابن مکتوم دیتے ہیں تو وہ تب تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک انہیں وہ کہتے تھے لوگ تھے اصبحتا اصبحتا، بھائی تو انہیں تو صبح کر دی. تو بہرحال یہ طریقہ کار ہے کہ جب اذان فجر کی دی جاتی ہے، اگر 1 منٹ پہلے بھی دے دی گئی ہے اور لوگوں نے کھانا پہلے چھوڑ دیا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں، روزے بہترین ہیں پورے ماشاءاللہ. میرا خیال انہوں نے مغرب کی شاید افطاری میں افطاری کی بات کی، افطاری کی بات کی ہے. اب اس میں تو ظاہر ہے پھر مسئلہ آ گیا ہے. اگر وہ ڈاکٹر صاحب سے ہاں ڈاکٹر صاحب بتا دیں گے، روزہ رکھنا پڑے گا لگتا ہے. دیکھیں جی، یہ جو انگریز کہتے ہیں نا اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز، کہ قانون کا پتہ نہ ہونا جو ہے یہ کوئی بہانہ نہیں ہے. آپ کو قانون کا پتہ ہونا چاہیے. لیکن شریعت یہ نہیں کہتی. شریعت کہتی ہے کہ اگنورنس آف لا از ایکسکیوز. صحیح. بتانے والا پکڑا جائے گا
لیکن جس کو نہیں پتا، جن لوگوں نے روزہ کھولا ہے جو اذان پہ کھولتے ہیں، ہم سارے ہی اذان پہ کھولتے ہیں، 1 منٹ پہلے ہوئی ہے یا 1 منٹ بعد ہوئی ہے، ہم تو نہیں خیال رکھتے. اس لیے جو لوگ اذان پہ روزہ کھولتے ہیں ان کا بالکل کوئی قصور نہیں ہے، ان کا روزہ ہو گیا ہے، ان کو کچھ نہیں ہوا. اذان دینے والے نے اگر اذان جان بوجھ کے 1 منٹ پہلے دی ہے وہ گناہ گار ہے، اور اگر اس کو بھی نہیں پتہ چلا اور اس نے ٹائم نہیں دیکھا یا اس کو کسی شخص نے کہہ دیا تو پھر وہ شخص جو کہنے والا ہے وہ گناہ گار ہے. لہٰذا گناہ کسی پہ بھی آتا ہے جن لوگوں نے اذان سن کے روزہ کھولنا ہوتا ہے اور وہ اذان سن کے ہی روزہ کھولا، انشاءاللہ ان کا روزہ ہو گیا اور کسی کو بھی کوئی اس کا کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ جس شخص نے غلطی کر کے اس کو کہا یا جس نے خود غلطی کی ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور ایسے گناہ سے آئندہ کے لیے ہمیشہ توبہ کرنی چاہیے. بالکل ڈاکٹر صاحب، یعنی وہ اگر بھول کے کھا لیا اس کے ذمہ میں بھی آ جائے گا. بالکل اسی طرح ایسے ہی ہے. ناظرین، یہ ٹرانسمیشن صرف ایک پروگرام نہیں بلکہ روحانیت کا سفر ہے، اس میں آپ کی رہنمائی ہوتی ہے. یہ سلسلہ جاری رہے گا. وقت ہے ایک بریک کا. اسٹے ود اس. بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن